السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، جملہ حاضرین کرام، ناظرین کرام، سامعین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل سپارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا تعلق معراج شریف کے واقعے سے بھی ہے اور اسی پر مسلسل کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں شروع میں۔ آج بھی انشاءاللہ چند باتیں بیان کروں گا۔ تمہید یہ ہے، سپارہ نمبر 24 آیت نمبر 29، اس میں ارشاد ربانی ہے، وقال الذین کفروا، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ جل جلالہ کی بات کو مان کر دینے کے لیے تیار بالکل نہیں ہیں، وہ یوں کہتے ہیں جب قیامت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے۔ جب اللہ کے سامنے یہ حاضر ہوں گے، نافرمان، اللہ کی قدر نہ کرنے والے، اللہ کے قرآن پر عمل نہ کرنے والے، اللہ کے قرآن پر ایمان نہ لانے والے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، انبیاء کرام، ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 124,000 انبیاء کرام کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب اللہ کے سامنے لوگ حاضر ہوں گے، یوں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، جن لوگوں نے ہمیں بہکایا ہے، جن لوگوں نے ہمیں غلط راستے پر چلانے کی کوشش کی اور ہم چلے ہیں، اضلانا من الجن والانس، ضلالت کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر ہم کو انہوں نے ساری زندگی چلایا۔ اضلانا من الجن والانس، ربنا، اے ہمارے رب، آج ان جنات کو یا انسانوں کو ہمیں دکھا دو وہ ہیں کہاں۔ ربنا ارنا الذین، دکھا دے ہمیں کہاں ہیں وہ لوگ آج جنہوں نے ہمیں غلط راستے پر چلایا۔ اگر آئے اللہ تو نے ہمیں ان لوگوں کو دکھلا دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے، تحت اقدامنا، ہم اپنے پیروں کو نیچے ڈال کر ان کو روندیں گے اور ذلیل کریں گے اور خوار کریں گے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم اپنے قدموں کے نیچے ڈالیں گے ان کو اور ان کو ذلیل کریں گے اور رسوا کریں گے تاکہ وہ ذلیل ہو جائے، لیکونا من الاسفلین۔ اس کے برعکس یہ تو نافرمان تھے، اور جو لوگ اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اللہ کی مان کر چلنے والے بنیں گے، آیت نمبر 30 سورہ حامیم سجدہ سپارہ نمبر 24، جو لوگ اللہ کی مان کر چلیں گے، خدا کرے ہم سب اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائیں، خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں۔
یہ قرآن کریم بشارت دے رہا ہے ہم کو. جن لوگوں نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری ان کے چند حالات بیان کروں گا. فرمایا جو لوگ اللہ کی بات کو مان کر چلتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، اے ہمارے رب تو ہی ہمارے رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں. قائم کا مطلب یہ نہیں زبانی دعویٰ کر رہے ہیں میں اللہ کا فرما بردار ہوں. نہیں، فرما بردار بننے سے کام نہیں چلتا، عمل کرنے سے کام چلتا ہے. ثم استقاموا، اس پر ساری زندگی قائم رہے. اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا وہ کرتے ہیں، اور جن کاموں کو نہیں کرنے کے لیے کہا گناہ ہے وہ نہیں کرتے. جب ایسے آدمی کا انتقال ہوگا، مرنا سب نے ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتہ نہیں، فرشتے، بہت سے فرشتے. کتنی تعداد ہے؟ 500. 500 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. بندہ ایک ہی ہے، جان ایک ہی نے نکالنی ہے، ملک الموت نے، اسرائیل علیہ السلام نے. ان کے ساتھ 499 فرشتے اور آتے ہیں. اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ملائک اتر آئے، فرشتے اتر آئے، اور آنے کے بعد یوں کہتے ہیں اللہ تخافو، بالکل ڈرنا مت. ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، ابھی دنیا میں ہے، ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی نزع کا عالم ہے، آخری ٹائم ہے. ابھی نہ بچے نظر آ رہے ہیں، نہ بیوی نظر آ رہی ہے، نہ بیٹا نظر آ رہا ہے، نہ بیٹی نظر آ رہی ہے، نہ ماں نظر آ رہی ہے، نہ بھائی نظر آ رہا ہے، نہ باپ نظر، کوئی نظر نہیں آ رہا. سب ہاسپٹل کے اندر اس کے بیڈ سے لگے کھڑے ہیں، لیکن اس وقت اس کا کنیکشن عالم آخرت سے ہے. ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی دنیا میں ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا. ابھی کوما میں ہے، مشین لگی ہوئی ہے، سانس رک رک کر آ رہا ہے. ایسے وقت کے اندر فرشتہ آنے کے بعد کہتا ہے، فرشتے آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تخافو، بالکل ڈرنا مت، ولا تحزنوا، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہم نمبر 3 وابشروا بالجنہ، ہم تجھے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. کیا مختصر سی زندگی ہے، کتنے سال کی ہے ہم سب جانتے ہیں، زیادہ زیادہ کتنی؟ امت محمد کی عمر 63 ایئرس، تھوڑی بہت آگے پیچھے اور بات ہے. لیکن اس مختصر زندگی کو اللہ کی مان کر چلے، اللہ کے نبی کی مان کر چلے، اللہ کے کلام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاری تو یہ بشارتیں ہیں. فرمایا وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون، جو تم ساری زندگی سنتے رہے ہو. نیک کام کرو گے جنت میں جاؤ گے. اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، قرآن کریم کے لفظ دیکھو، غور کرو گے طبیعت خوش ہو جائے گی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی دنیا میں ہے.
فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہی، وفی الآخرہ گھبرانا مت، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تم کو جو کچھ چاہو گے وہ سب کچھ ملے گا. آدمی ایک خواہش نہیں کرے گا، کتنی خواہشیں کرے گا. کہا کرتا ہوں، کہنے میں کیا حرج ہے، کون سی زبان گھس جائے گی. نیک بندہ ہوگا، ساری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاری ہوگی، تو سب سے پہلے یہ کہے گا یا اللہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جلدی کرا دو، جلدی اللہ کے پیارے نبی سے زیارت کرا دو. حضرت ابوبکر صدیق کی زیارت کرا دو، خلیفہ اول. خلیفہ ثانی حضرت عمر کی زیارت کرا دو. خلیفہ ثالث خلفائے راشدین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرا دو. خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرا دو. اور پھر کہے گا میرے ابا جان سے مجھے ملا دو، میری امی سے مجھے ملا دو، کہاں ہے نظر نہیں آ رہے. میرا بیٹا کہاں ہے نظر نہیں آ رہا. میری بیوی کہاں ہے نظر نہیں آ رہی. میری بیٹی کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، بہن کہاں ہے، ماموں کہاں ہے، چچا کہاں ہے، پھوپھا کہاں ہے، پھوپھی کہاں ہے. کس کس کو یاد کرے گا. خونی رشتے ہیں. میرے دادا کہاں ہیں، میری دادی کہاں ہے، میرے نانا کہاں ہے، میری نانی کہاں ہے. جنت کے مراتب ہیں، نہ معلوم وہ کس درجے پر ہیں. اس کا درجہ کچھ اور ہے، ان کے درجے کچھ اور ہیں. خدا کرے سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش رکھا ہو، تو جب کہے گا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یک کے بعد دیگرے 1 بائی 1 سب کو لا کر کھڑا کر دیں گے، لو مل لو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کو جس دن کو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہارے لیے پیش کر دی جائے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس کو بھی تم بلاؤ گے وہ آئے گا. اس کے بعد کیا کہا قرآن نے، لفظ دیکھو قرآن کے، نزلا من غفور الرحیم، تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ مہمان نوازی ہوگی، میزبانی ہوگی. نزلا من غفور الرحیم. تو یہ ہے تمہید. اس تمہید کے بعد میں نے کہا تھا ابھی چند واقعات بیان کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے متعلق، اور کچھ جن لوگوں نے سنت رسول کے مطابق زندگی گزاری ہے دنیا میں ان کے واقعات. فرمایا معراج شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. ملاقات ہوئی بیت المعمور میں. دنیا کے اندر جب معراج شریف میں بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آپ نے دوران سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش الہی تک، دوران سفر آپ کو 2 جگہوں پر منصب امامت کی دعوت دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی. ایک کہاں بیت المقدس میں، دوسرا کہاں بیت المعمور میں جو آسمان والوں کا کعبہ ہے. جب آپ نے 2 جگہ امامت فرمائی تو منصب امامت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 انعام دیے اور 3 خطاب دیے.
پہلا خطاب آپ امام المتقین ہیں، دوسرا خطاب آپ سید المرسلین ہیں، تیسرا خطاب آپ رحمت للعالمین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ آپ نے مجھے یہ خطاب دے دیے، یہ القاب دے دیے، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے آپ نے داؤد علیہ السلام کو فلاں نعمت دی، آپ نے اسی طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کو فلاں نعمت دی، آپ نے ہارون علیہ السلام کو فلاں نعمت دی، آپ نے کتنی کتنی نعمتیں انبیاء کرام کو دی ہیں، آپ نے مجھے کیا دیا؟ فرمایا میں نے آپ کا ذکر زمین سے آسمان تک بلند کیا اور عرش تک بلند کیا، میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش الہی پر لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا غور سے سننے کی بات ہے، میں نے عرش کے خزانوں میں سے، حدیث کے لفظ دیکھو، میں نے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جس کا نام ہے سورہ فاتحہ یہ آپ کو عطا کی، اور عرش کے خزانوں میں سے سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے آخر تک یہ میں نے آپ کو عطا کیا، اور میں نے آپ کو عرش کے خزانوں میں سے آیت الکرسی عطا کی، اور میں نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، افضل البشر بنایا، سید المرسلین بنایا، اور میں نے آپ کو آپ کے علاوہ آپ کی امت کو میں نے خیر الامم بنایا، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ چند باتیں ہوئیں، جب یہ باتیں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ بالکل ڈائریکٹ آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، عرش الہی پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر میرا سلام، ایھا النبی ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ غور کرنے کی بات ہے، حضور نے فرمایا صرف مجھ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں، صرف مجھ پر سلام نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام رحمتیں اور برکتیں صرف مجھ پر نہیں بلکہ آپ کے تمام نیک بندوں پر بھی میرے ساتھ۔ اتحیات میں ہم یہی پڑھتے ہیں۔ اس قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاری ہے ان میں سے ایک دو واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جب یہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، تو ان پر وجدی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت مشہور، جو لوگ اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں ان کے سامنے یہ واقعات ہوں گے۔ نام کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ وجدی کیفیت آئی، ذکر کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے، اور وجدی کیفیت کے اندر زبان سے یہ نکل رہا ہے ملکی اعظم من ملک اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ میرا ملک ملکی، میرا ملک اعظم بڑا ہے من ملک اللہ، اللہ کے ملک سے۔ یہ تو کلمہ کفریہ ہے۔
اپنے ملک کو کہہ رہے ہیں بڑا ہے، اللہ کی عمر کو، اللہ کے ملک کو کہہ رہے ہیں چھوٹا ہے۔ ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک بڑا ہے اللہ کے ملک سے۔ جب یہ جملہ کہا اور وجدی کیفیت ختم ہوئی تو مریدین جو حاضر رہتے تھے انہوں نے کہا حضرت آج تو پتہ نہیں آپ کی زبان پہ کیا کیا باتیں آئی ہیں، کلمہ کفریہ آ گیا۔ کہنے لگے کیا تھا؟ میں تو وجد میں تھا، ہوشی میں نہیں تھا، میں تو فنا فی اللہ تھا، کیا کہا میں نے؟ کہنے لگے یہ کہا ہے آپ نے۔ اچھا جب میں نے یہ کہا تم نے کیا کیا؟ تم کو چاہیے تھا مجھے سزا دیتے۔ کہنے لگے اگر دوبارہ میری یہ کیفیت ہو اور یہ اس قسم کے الفاظ میری زبان پر آئیں جن کو تم کلمہ کفر کہتے ہو تو مجھے سزا دینا۔ دوبارہ پھر تھوڑا ٹائم گزرا، پھر وجدی کیفیت طاری ہوئی اور پھر زبان پر یہی الفاظ آئے۔ جب یہ الفاظ آئے تو مریدین نے سزا دینی شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو، وقت کے بزرگ کو۔ جب مارنا شروع کیا تو مارتے تھے شیخ کو اور چوٹ لگتی تھی خود کو، الٹا حساب ہوتا تھا۔ پیٹتے تھے خود، مار رہے ہیں شیخ کو لیکن بجائے چوٹ ان کو لگنے کے لگتی تھی ان کو۔ جب کچھ دیر کے بعد فنائیت کا مقام ختم ہوا اور ہوش میں آئے تو دیکھا سارے مریدین بے ہوش پڑے ہیں، کسی کا کہیں چوٹ لگی ہے، کسی کا کہیں چوٹ لگی ہے اور سب کا حال برا ہے۔ کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ کہنے لگے اچھا چوٹ تمہیں لگ رہی تھی؟ میں تمہیں بتاؤں یہ کلمہ کفریہ نہیں ہے۔ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے، اللہ کا ملک تو میں ہوں۔ اپنی ذات باعث بستامی اپنے آپ کو کرے، اللہ کا ملک تو میں ہوں، اور اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے اوپر سے نیچے تک، زمین سے نیچے تک، آسمانوں کے اوپر تک جتنی کائنات بنائی ہے یہ سب اللہ ہی کی ہے۔ تو میں اللہ کا ملک ہوں اور ساری کائنات بنائی ہوئی اللہ کا ملک ہے، لیکن میرا ملک اللہ جل شانہ ہے۔ میں اللہ جل شانہ کی صفات میں، اللہ جل شانہ کی قدرتوں میں سیر کرتا پھرتا ہوں۔ تو میرا ملک بڑا ہے یا اللہ کا ملک بڑا ہے؟ میرا ملک اس لیے بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بات ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، کھل کے بیان نہیں کر سکتا، ابھی ڈیپورٹ ہو جاؤں گا، اشارہ کروں گا، بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے 1000 سال تقریباً مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ تاریخ پڑھو نکل جائے گا آپ کو سب کچھ۔ 800 سال 1000 سال تھوڑے نہیں ہوتے، لیکن اس 1000 سالہ دور حکومت میں جب اقوام عالم غلط کام کرنے لگیں، یہی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے گا، غلط کام پر غلط کام کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال نازل ہوا۔ جب اللہ کا جلال نازل ہوا تو 1000 سالہ مسلمانوں کی حکومت اللہ نے چھین لی، اور چھین کر کس کو دے دی؟ 1857، اس کو کہتے ہیں غدر کا زمانہ۔ اس غدر کے زمانے میں اندر کیا ہوا اس وقت آپ بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، تاریخ پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ختم اور غیر اقوام کی حکومت آ گئی۔
1857 سے لے کر 1947 تک 90 ایئرس تک یہ غیر اقوام ہم پر مسلط رہی. جب اسلام کا نام لینا دشوار ہو گیا اور غدر کے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوا وہ اس وقت کے لوگ جانتے ہوں گے. ہم تو تاریخ پڑھتے ہیں. اس وقت کے بزرگوں نے ایک بات کہی, میٹنگ کی, بیٹھے کیا کرنا چاہیے, دین کو, اسلام کو, ایمان کو کیسے بچانا چاہیے. تو وقت کے بزرگوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے, مدارس قائم کرو, مدرسے کھولو. آپ یقین نہیں کریں گے, 1866 ابھی چند سال گزر گئے اور افراتفری کا عالم ہے. ہر جگہ علماء کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ظلم پر ظلم, زیادتی پر زیادتی ہو رہی ہے. دین کو کیسے بچائیں, اسلام کو کیسے بچائیں, تو کہا کہ مدارس قائم کرو. ایک استاد اور ایک شاگرد. استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود. ایک انار کا درخت, اس درخت کے سائے کے اندر ایک مسجد میں یہ مدرسہ کھلا. ایک استاد ایک شاگرد. چند دن ہوئے یہ تعداد بڑھی. گرمی کا زمانہ ہے, چھپر ڈالنے کے لیے بھی, ٹاٹ ڈالنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. انار کے درخت کے سائے میں یہ مدرسے قائم کرو, مدرسہ قائم ہوا. اور انہی دنوں میں ان دو میں سے ایک نے فرمایا, ان کے ساتھیوں میں سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آ رہی. یہ بات ہوئی, رات کو خواب میں دیکھتے ہیں وہی جگہ. کیا دیکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اس جگہ پر کھڑے ہوئے, اور آپ کے ہاتھ میں ایک بینت ہے, ایک چھڑی ہے, ایک عصا ہے. اس بینت سے آپ زمین میں نشان لگا رہے ہیں کہ اس جگہ پر بنیاد کھود دو, اس جگہ پر فاؤنڈیشن رکھو. رات کو یہ خواب دیکھا, صبح کو اپنے بزرگوں سے, وقت کے بزرگوں سے, اپنے دوستوں سے کہا رات میں نے خواب دیکھا ہے. کہیں چلو دیکھتے ہیں اس جگہ کو. جا کر دیکھا تو یقین کرنا وہ نشان چاروں طرف پڑا ہوا تھا زمین میں, جہاں پر حضور نے فرمایا اس جگہ پر بنیاد کھودو. اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند. اس کی بنیاد کی ابتدا ہے. اس مدرسے کے سب سے پہلے ہیڈ ٹیچر, عربی میں کہتے ہیں صدر مدرس, تمام مدرسین میں سب سے بڑا مدرسہ, سب سے بڑا ٹیچر, سب سے بڑا مدرس, سب سے بڑا عالم. اس زمانے کے اندر, اس زمانے میں سب سے پہلے ہیڈ ٹیچر, ان کا نام کیا ہے؟ مولانا محمد یعقوب صاحب. مولانا محمد یعقوب صاحب یہ ہیڈ ٹیچر ہیں. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد ہیں, ابدال ہیں, مجذوب ہیں, بہت بڑے بزرگ مرتبے کے آدمی. جب ان پر وجدی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ایسی بات ہوتی جیسے ان سے ہوئی تھی, باعث بستامی سے. ایک مرتبہ وجدی کیفیت میں
ان کی زبان سے کیا نکلا؟ رات کو دعا مانگنی شروع کی. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے 3 لاکھ روپے چاہیے. بچوں کی طرح بار 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 دعا مانگنی شروع کی. 3 لاکھ چاہیے، لے کے رہوں گا، چھوڑنے کا نہیں. 3 لاکھ روپے لوں گا. آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹے ہو گئے، یہی دعا مانگ رہے ہیں اور رٹ لگی ہوئی ہے. یہ وجدی کیفیت ہے. جب کئی گھنٹے ہو گئے، آدھی رات سے زیادہ ہو گئی اور ٹائم زیادہ گزر گیا اور کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اس حال کے اندر ان کی آنکھ لگ گئی. دعا مانگتے مانگتے سو گئے. سونے کے بعد دیکھا کیا؟ خواب میں ایک بہت بڑا سفید محل ہے، وائٹ ہاؤس ہے، سفید رنگ کا، اور اس کے اندر جگہ جگہ موتیاں اور فانوس اور منقش دیواریں اور سینکڑوں قسم کے سورج اس میں نکل رہے ہیں. اتنی روشنی ہے، اتنی نورانیت ہے. اور وہ محل، وہ وائٹ ہاؤس کئی میل لمبا ہے. پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا خواب میں، یہ مولانا یعقوب صاحب کا ہے. یہ خواب دیکھ رہے ہیں جو ہیڈ ٹیچر ہیں، جو صدر مدرس ہے، یہ ان کا محل ہے. تو یہ سارے محل میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو اندر نہیں جانے دیتے. بار بار پھر رہے چاروں طرف، کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ، کبھی آمنے، کبھی سامنے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی اوپر، کبھی نیچے. کہنے اندر نہیں جا سکتے، بھی ٹائم نہیں ہوا جانے کا. یہ محل ان کا ہے. ایک جگہ کیا دیکھا؟ ایک کونے کے اندر اندھیرا پڑا ہوا ہے اور ایک فانوس وہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، وہاں نہیں ہے. تو پوچھا ساری جگہ سورج سے زیادہ روشنی ہے، کتنے سورج نکل رہے ہیں، کتنی نورانیت ہے، اور یہاں اندھیرا کیوں پڑا ہوا ہے، یہاں ایسی بے نوری کیوں ہے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ مولانا یعقوب کو 3 لاکھ روپے چاہیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لاکھ روپے سے زیادہ قیمتی فانوس توڑ کر یہاں سے دے دیا اور کہا لو لے جا کر ان کو دے دو، اور یہ 3 لاکھ روپے زیادہ قیمتی ہے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا یہ کیا میں نے خواب دیکھا ہے. تو فوراً ایک رٹ لگ گئی، یا اللہ مجھے 3 لاکھ روپے نہیں چاہیے. اگر میری جنت کی دیواروں کو توڑ کر کیا کہتے مجھے میری دعا قبول ہو رہی ہے، یہ تو میرے محل کی دیوار توڑی ہے، میرے محل کا فانوس توڑا ہے اور روشنی چلی گئی ہے، تو مجھے ایسی وہ نہیں چاہیے 3 لاکھ روپے. اب یہی دعا کر رہے ہیں، یہی دعا کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کا مقام یہ ہے. غرض یہ جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام یہ مقام بنا دیتا ہے. اور آگے چلتا ہوں. آج کا درس کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 سے شروع ہوگا. پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی. کیا بات بتائی گئی تھی؟ کہ ماں باپ کی قدر کرو، ان کو جھڑکو مت، ان کو اوف مت کرو، اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، یہ جہنم کے 2 دروازے ہیں. تفصیل پچھلے ہفتے بیان ہوئی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا؟ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں باپ کی طرف محبت اور رحمت کی نظر اٹھا کر دیکھے، ماں باپ سے ملے محبت کے ساتھ اور دیکھے ماں باپ کو، تو 1 حج کا ثواب ملتا ہے دیکھنے والے کو.
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 مرتبہ صبح سے شام تک دیکھتا ہے محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 حجوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ آج کا درس، آج کی ابتدا اس کے بعد سے، اس کے بعد کہا تھا آیت نمبر 25 ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ اگر تم سے ماں باپ کے بارے میں ناقدری ہوئی ہے تو توبہ کرو اور نیک بن جاؤ، جب تم توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ آیت نمبر 26 یاد رکھیے یہ 15 آیتیں ہیں اور 17 احکامات ہیں اس میں۔ محدثین نے لکھا ہے جس کو توریت پڑھنی ہو یہ 15 آیتیں پڑھ لے، ساری توریت کا خلاصہ ان 15 آیات میں ہے جو چل رہی ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 26 وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین اور مسکینوں کو دیا کرو، وابن السبیل اور مسافروں کو دیا کرو، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچی کبھی نہ کرو۔ اپنی رقم کو، حلال کی کمائی کو احتیاط سے خرچ کرو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اپنے پیسے کو ضائع کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں۔ شیطان غلط خرچی کراتا ہے اور فضول خرچی کراتا ہے، اور شیطان کون ہے؟ وکان شیطان لربی کفورا، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ آیت نمبر 28 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر آپ کے پاس آپ کے رشتہ دار یا کوئی ضرورت مانگنے کے لیے آئیں تو آپ نہیں دے سکتے اگر تو آپ نرمی سے ان کو جواب دیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم تم کو دیں گے۔ ولا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر مت رکھو، مٹھی بند، ہاتھ بند۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور اپنے ہاتھ کو بالکل کھول بھی نہ دو کہ جو کچھ سب کچھ خرچ کر ڈالو اور پھر پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ۔ فتقعد ملوما محسورا، اور خالی ہاتھ جب بیٹھو گے پریشانی ہوگی۔ تو خرچ کرو، دو، سب کچھ کرو، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بیوی بچے بھوکے مر جائیں اور خود بھی پریشان ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک وفد آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے، حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک لڑکا آیا کہ میری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ چاہیے، تو آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو حضور سے کہنے لگا وہ لڑکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا، شان نزول ہے یہ۔ جب کرتا دے دیا تو بغیر کرتے کے آپ بیٹھے رہے۔ تو فرمایا قرآن کی آیت آئی کہ اس طرح نہیں، بالکل اپنے آپ کو خالی کر کے بیٹھ جاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق کو جس پر چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 31 ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں بہت سے قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ اس کا کام کیا تھا، جب ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی
اس لڑکی کو وہ قتل کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ لڑکی کا پیدا ہونا شرم کی بات سمجھتے اور کہتے ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہم خود نہیں کھا سکتے، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لڑکیاں کو۔ نحن نرزقکم وایاکم، بھوک کی وہ ڈر سے بچوں کو مت مارو، دفن مت کرو، ہم تم کو بھی کھانے کو دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطا کبیرہ، بے شک بچوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 32 ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اور زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بے شک وہ بہت برا راستہ ہے اور بہت بڑا عذاب اس کا ہے۔ نمبر 33 ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اپنے نفس کو، کسی نفس کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، مگر ہاں انصاف کے ساتھ کرو تو اور بات ہے۔ جس کا قتل کرنا ضروری ہے، قصاص لینا ضروری ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطان، اور اگر کسی کو قتل کیا جائے ناحق تو اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ قصاص لے۔ انہ کان منصورا، اور اس کو ہیلپ کرنے والوں کو ہیلپ کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 34 ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم بچے کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ وہ اچھی طریقے پر ہو، حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ واوفوا بالعہد، اور جو وعدے کرو ان وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک ہر وعدے کے متعلق سوال ہوگا۔ جتنے وعدے ہیں، جتنے عہد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم ناپ کر دو تو پورا پورا دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تول کر دو جب بھی پورا پورا دو بزنس کے اندر۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس میں تمہارے لیے بہترین انجام ہے، بہترین ثواب ہے، بہترین خیر ہے۔ اور آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات زبان سے مت نکالو جس کا تم کو تحقیق نہ ہو، پتہ نہ ہو، خبر نہ ہو۔ ایک بات کسی سے سنی اور بغیر تحقیق کے دوسرے کو بتا دی، ایسا مت کرو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارے کان سے، تمہارے دل سے اور تمہاری آنکھ سے سوال کیا جائے گا۔ تم نے یہ سنا، غلط کیوں سنا؟ تم نے یہ دیکھا، غلط کیوں دیکھا؟ اور دل سے بھی جواب آئے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کی طرف سے سوال کیا جائے گا۔ اور ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اندر اکڑ کر، چھاتی نکال کر، چوڑا بن کر مت چل۔ اگر تو اکڑ اکڑ کر، مٹک مٹک کر، چوڑا چوڑا بن کر اگر تو چلے گا، انک لن تخرق الارض، تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تو پہاڑوں کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والے کا وبال کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے بڑا سمجھنے کا عذاب کیا ہے۔ فرمایا یہ تکبر کرنے والے، کبر کرنے والے، اپنے آپ کو سب سے بڑا کہنے والے، فرمایا ہم ان کو چیونٹی، کیڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کتنا اس کی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، کتنا چھوٹا سا ایک جانور ہے۔ فرمایا ہم کیڑی کی شکل کے اندر اس کو زندہ کریں گے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، ہم ایسا ذلیل کریں گے، اور یہ اس کا وبال اس کے اوپر قیامت تک آئے گا۔ فرمایا کل ذالک
کان سیئو عند ربک مکروہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ تمام کام بڑے ناپسندیدہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ آیت نمبر 39، ذالک مما اوحیٰ الیک ربک من الحکمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں نازل کی گئی ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں اور عقل کی باتیں ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اور اللہ کے پاس دوسرا شریک مت ٹھہراؤ، فتلقى فی جہنم، اور نہیں تو جہنم کے اندر تم ذلیل خاک ہو کر پڑے رہو گے۔ افا اشفاکم، آیت نمبر 40 آخری آیت ہے، افا اشفاکم ربکم البنین، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، بیٹے پسند کرتے ہو، واتخذوا من الملائکۃ اناسا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تمہارا یہ قول بہت برا قول ہے اور ہرگز ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔